ایک کالر جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم. میں ثنا لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ اولاد مرد کی قسمت کی اور رزق عورت کے نصیب کا، کیا یہ بات درست ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا ثنا. اولاد جو ہے وہ مرد کی قسمت کی اور جو رزق ہے وہ عورت کی نصیب کا، یہ درست ہے؟ دیکھیں ایسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق فرمایا اور حدیث میں آتا ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے اس کا مقدر لکھ دیا جاتا ہے. اب خوش بخت ہوگا یا وہ بدبخت ہوگا اللہ نہ کرے، اس کا رزق کتنا ہوگا، کہاں وہ دنیا سے جائے گا، تو اس کی تمام چیزیں جب لکھ دی گئیں تو اب پھر یہ کہنا کہ فلاں کے مقدر کا فلاں ہے اور رزق عورت کا ہے یا اولاد عورت کے مقدر کی ہے، یہ سب ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی باتیں گردش کر رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا مقدر لکھا. یہاں پر یہ بات بھی بتا دوں کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں پھر سوال آتا ہے کہ جب مقدر لکھ دیا گیا تو پھر ہمیں کیوں گناہ ہوگا، ہم کیوں جناب گناہ گار ہوئے، جب لکھ دیا گیا کہ یہ ہونا ہے تو پھر ہمیں کیوں پوچھ گچھ ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے نا، اس لکھے ہوئے کہ ہم پابند نہیں. جو ہم نے کرنا تھا دنیا کے اندر آ کے، جو ہم نے اپنی مرضی سے کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جان کر لکھ دیا کہ یہ بندہ فلاں وقت میں فلاں گناہ یا فلاں نیکی اپنے ارادے سے کرے گا. کیونکہ ہمارا علم ناقص ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ناقص نہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے. تو اس ذات نے انسان کے حوالے سے ایک پیشگوئی کی، پیشگوئی بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے بارے میں اپنے علم ازلی سے جان کر لکھ دیا کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا. اب پھر ایک اور بات یہاں پہ آتی ہے کہ اگر لکھا ہوا ہے تو پھر ہم گناہ گار کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوالات کیے گئے تو کریم آقا علیہ السلام نے حتمی رائے قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ اعملوا، عمل کرتے جاؤ. کیوں کہ جس کام کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو نا، اللہ تعالیٰ وہ رستہ تمہارے لیے آسان کر دے گا. تو تمہارا کام عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے یہ سب جانتے ہیں. گناہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیوں نہیں کر رہا. تو تقدیر کے معاملے میں بہت زیادہ بحث کرنا، سوچ و بچار کرنا اس سے بھی منع کیا گیا. بس عمل کرتے چلیں، اپنا کام کرتے چلیں، اپنا کام کرتے چلیں. جی حافظ صاحب دیکھیں ذرا، آج اس میں وہ بھی چیز ہے کہ جو اس حدیث کو مد نظر رکھیں. معذرت آپ کی بات کاٹی گئی. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو اس میں یہ بھی فرما دیا اشارہ کہ جو کوئی نیک اعمال کرنے والا ہے نا، تو وہ نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرے کہ پتہ نہیں میری نیکی قابل قبول ہوگی یا نہیں. اور جو گناہ گار ہے وہ بھی دل برداشتہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار رہے. تو گناہ گار اس کو امید مل گئی، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. نیکوکار کو ایک روک لگ گئی کہ نیکی کر کے تکبر نہیں کرنا. نیکی کر کے تکبر کرنا نیکی کو ضائع کر دیتا ہے، گناہ ہو جانے کے بعد اس پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے. تو یہ اصل فلسفہ ہے. دیکھیں عمل کرتے چلے جانا چاہیے. اور ایمن صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہیں، خان صاحب بھی موجود ہیں. یہ ہر وقت لوگوں کو متحرک اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ آپ عمل کرتے چلے جائیں. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ آج تشریف لائیں ہیں. خان صاحب آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ.